بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرد کا عورت کی شرمگاہ کو چومنا، بوسہ دینا اور عورت کے منہ میں اپنا عضو محضو ذکر دینا یا مرد عورت کی شرمگاہ کے ظاہری حصہ کو زبان لگائے چومے تو ایسی حرکتوں میں قباحت ہے یا نہیں؟ بے شک شرمگاہ پیشاب کی جگہ کا ظاہری حصہ ہے، پاک ہے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ ہر پاک چیز کو منہ میں لیا جائے، اسے چوما اور چاٹا جائے۔ ہر خوبصورت عورت کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے اور ہر خوبصورت لڑکے کے ساتھ 10 شیطان ہوتے ہیں۔ اس لیے جو انسان اپنی شرمگاہ کو اور فواحشی باتوں سے بچے گا تو اس کے لیے جنت ہے۔ کامیاب اہل ایمان وہ ہیں جو اپنی شرمگاہوں کی نگہداشت رکھنے والے ہیں، سوائے اپنی بیویوں کے اور اپنی باندیوں کے، نہ تو ان کی نسبت ان پر کوئی ملامت ہے، لیکن جو کوئی اس سے آگے کی خواہش کرے تو یہی لوگ حد کو پھاندنے والے ہیں۔ بیوی سے ہم بستری کے دوران ہم بستری کا سب سے بڑا ادب یہ ہے کہ وہ بیوی کی شرمگاہ کو نہ دیکھے، کیونکہ ایسا کرنے سے اندھی اولاد پیدا ہونے کا اندیشہ ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی مرد کسی مرد کی شرمگاہ نہ دیکھے اور نہ ہی کوئی عورت کسی عورت کی شرمگاہ کو دیکھے، اور نہ ہی کوئی مرد کسی مرد کے ساتھ ایک کپڑے میں لیٹ کر سوئے، کیونکہ اس صورت میں حرام کاری اور بدکاری کا اندیشہ زیادہ ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کے جسم کے ساتھ لپٹے ہوئے ہوں تو شہوانی حالات طریق ہوتے ہیں اور شہوت برانگیختہ ہوتی ہے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی مرد کسی مرد کی شرمگاہ کو نہ دیکھے اور نہ کوئی عورت کسی عورت کی شرمگاہ کو دیکھے، اور نہ ننگے ہو کر دو مرد ایک کپڑے میں لیٹیں اور نہ دو عورتیں ایک کپڑے میں ننگی ہو کر لیٹیں۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جس طرح عورت کا مرد سے پردہ ہے، اسی طرح عورت کا عورت سے اور مرد کا مرد سے بھی پردہ ہے، لیکن پردے میں تفصیل ہے۔ ناف سے گھٹنوں کے ختم ہونے تک کسی بھی مرد کو کسی مرد کی طرف دیکھنا حلال نہیں ہے۔ بہت سے لوگ آپس میں زیادہ دوستی ہو جانے پر پردے کی جگہ ایک دوسرے کو بلا تکلف دکھا دیتے ہیں، یہ سراسر حرام ہے۔ اسی طرح عورت کو عورت کے سامنے ناف سے لے کر گھٹنوں کے ختم ہونے تک کھولنا حرام ہے، اور کافر عورت کے سامنے منہ اور گھٹنے تک، ہاتھ اور ٹخنے تک، پیر کے علاوہ جسم کا کوئی حصہ یا کوئی بال کھولنا درست نہیں۔ بچہ پیدا ہونے کے چند روز بعد جب زچہ کو غسل کرایا جاتا ہے تو گھر کی سب عورتیں اس کو ننگی کر کے نہلاتی ہیں اور رانے وغیرہ سب دیکھتی ہیں۔ یہ بہت بڑی بے غیرتی اور حرام ہے۔ جتنی جگہ میں نظر کا پردہ ہے اتنی جگہ کو چھونا بھی درست نہیں ہے، چاہے کپڑا ہاتھ پر لپٹا ہوا ہی کیوں نہ ہو۔ مثلاً کسی بھی مرد کو یہ جائز نہیں کہ کسی مرد کے ناف سے لے کر گھٹنوں تک کے حصہ کو ہاتھ لگائے۔ اسی طرح کوئی عورت کسی عورت کے ناف سے نیچے کے حصے کو گھٹنوں کے ختم ہونے تک ہاتھ نہیں لگا سکتی۔ اسی وجہ سے حدیث بالا میں دو مردوں کو ایک کپڑے میں ننگے ہو کر لیٹنے کی ممانعت فرمائی ہے، اور یہی ممانعت عورتوں کے لیے بھی ہے، یعنی دو عورتیں ایک کپڑے میں ننگی ہو کر نہ لیٹیں۔